ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال اللهم علمه الحكمة وفي رواية علمه الكتاب رواه البخاري وعنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے میں کیا لگتے تھے، اس لیے کہ یہ اہل بیت کے حضور کے خاندان والوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، تو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لازمی کوئی رشتہ داری ہوتی۔ تو یہ عبداللہ بن عباس حضور کے کیا لگتے ہیں، کسی کو پتہ ہے؟ بتائیں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ان کا قد بھی بہت اونچا تھا اور ان کی آواز بھی بہت اونچی تھی، تو یہ ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے اپنے سینے مبارک سے لگایا، اپنے دل سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے دعا دی، فرمایا اللہم علمہ الحکمت وفی روایت علمہ الکتاب، اے اللہ تعالیٰ اس عبداللہ بن عباس کو حکمت اور دانائی کا علم عطا فرما، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو کتاب قرآن پاک کا علم عطا فرما۔ اللہ کے پاک نبی کی دعا کا ثمرہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی تفسیر میں بڑی مہارت عطا فرمائی۔ ان کی تفسیر بھی ملتی ہے قرآن پاک کی، اور ان کی تفسیر قرآن پاک کے بارے میں سب سے راجح ہوتی ہے۔ جو دوسری روایت پڑھی اس میں بھی یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا، ان کے گھر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ وہ اس طرح کے حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں جن کا نام تھا حضرت میمونہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، تو یہ اپنی خالہ کے گھر آئے ہوئے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء گئے، بیت الخلاء گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بیت الخلاء سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی بھر کے رکھا ہوا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ من وضع ھذا، یہ پانی کس نے رکھا ہے وضو کے لیے؟ تو بتایا گیا، گھر والوں نے بتایا کہ یہ تو عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوا اس خدمت سے، حضور نے پھر دعا دی، فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ اس عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ اب اس حدیث پاک سے ایک تو حضرت عبداللہ بن عباس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے ان کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائی۔ دوسرا اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کرام کی خدمت کریں، اپنے والد صاحب کے لیے، اپنے والدہ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیں، ان کے جوتے سیدھے کر دیں، رکھ دیں۔ تو یہ جب خدمت ایسی ہو جو کہنے کے بغیر ہو، جب کہنے کے بغیر کوئی خدمت کی جاتی ہے اپنے اساتذہ کی، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، تو پھر ان کے دل سے دعا نکلتی۔ جو کہہ کر خدمت کی جائے وہ اس کا وہ مزہ نہیں ہوتا ہے جو کہنے کے بغیر خدمت کی جائے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عباس نے وضو کا پانی رکھا تھا، حضور نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے لیے پانی رکھنا وضو کا، انہوں نے کہنے کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا، تو حضور کے دل سے ان کے لیے دعا نکلی۔ تو جب ہم بھی اپنے والدین، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ اکرام کی خدمت کریں گے اور ان کے کہنے کے بغیر، تو ان کی دل سے دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك